بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم آل آف یو ٹو قرآن گرامر کورس. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے پلورل فارم آف ناؤن جمع سالم پڑھے تھے فیمنن کے، مونس کے، اور اس کے اندر میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی. میں نے آپ کو انفوگرافک ویو میں ہم نے ڈیٹیل سے ان کو ڈسکس کیا تھا، اور پھر ہم نے قرآن کے ایگزامپلس کو دیکھا تھا کہ یہ کیسے قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ خاص قاعدے کے مطابق استعمال ہوں گے، اور ان کے کچھ کی ورڈز ہوں گے، ان کے آخر میں تے آئے گا، اور اس طرح میں نے آپ کو کمپلیٹ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا. اس کے بعد میں نے آپ کو قرآن کی ایگزامپلس پڑھائی تھیں، اور میں نے آپ کو 6 لفظ پڑھائے تھے 6 آیتوں میں سے، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے ان 6 آیتوں کو قرآن سے اسٹڈی کرنا ہے، تفسیر آپ نے پڑھنی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ سب پڑھی ہوگی. یہ ہمارا ریکیپ تھا لیکچر نمبر 6 کا. آج لیسن نمبر 7 میں ہم نے کچھ ایسے اسماء پڑھنے ہیں جن پر کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، یا ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جب قرآن میں آتے ہیں ان کے جمع تو ان کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہوتی، یا ان کے کی ورڈز نہیں ہوتے، ہمیں ان کو ایسے ہی یاد کرنا پڑتا ہے جیسے وہ آتے ہیں. مطلب ان کی کوئی خاص پہچان نہیں ہوتی کہ آخر میں اونا آ جائے یا اینا آ جائے، جیسے مسلمونا مسلمینہ، تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ہمارے پاس جمع کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہو پاتا جمع مکسر کے اندر، جس کو ہم بروکن پلورل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم پہلے انٹرو سٹڈی کریں گے، اس کے بعد ہم انفوگرافک ویو سٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کی قرآن کی ایگزامپلس کو بھی پڑھیں گے. تو آج انٹرو کے اندر ہم سمپل 2-3 باتیں پڑھیں گے جو کہ جمع مکسر کے والے سے امپورٹنٹ ہیں. ان کی اپلیکیشنز میں آپ کو جنرل ایگزامپلس دوں گا انفوگرافک ویو میں، اور اس کے بعد ہم قرآن کی ایگزامپلس دیکھیں گے. تو آج انٹرو سٹارٹ کرتے ہیں. جمع مکسر کے بارے میں نے یہاں لکھا وہ اسماء جن پر کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوتا. تو یہ وہ اسماء ہمارے پاس جن کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی جمع کے اندر. مطلب کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ جمع سالم کے والے سے جیسے ہماری ترتیب آتی ہے، تثنیہ میں آتی ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ تثنیہ میں آخر میں مسلمینی آخر میں زیر بھی آتی ہے، اور صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تثنیہ یہاں پر پرٹیکولرلی 2 چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں جمع سالم میں پلورل فارم آف ناؤن میں، تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک آئیڈیا مل جاتا ہے، ایک کی ورڈ ہمیں مل جاتا ہے، مسلمون مسلمین آخر میں واو نون یا یہ نون، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں 2 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ جمع مکسر کے اندر اگر آپ دیکھو تو یہاں پر کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا آپ کو نظر آتا ہوا، کوئی قاعدہ لاگو ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ پہلی امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پر واحد اور جمع ایک ہی حالت میں ہوں گے. ان دونوں باتوں کی اپلیکیشن کو ہم ابھی ایک جنرل ایگزامپلس میں دیکھیں گے، اور قرآن کے ایگزامپلس میں بھی دیکھیں گے آگے. لیکن یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ حالت میں ایک ہونے سے کیا مراد ہے. اس سے مراد ہے کہ اس کا واحد حالت پیشی میں ہے، یعنی اس کے آخری حرف پر پیش ہے، چاہے تنوین کی صورت میں اسم عام ہو یا پھر تنوین نہ ہو اسم خاص ہو. تو دونوں صورتوں کے اندر اس کا جمع بھی آپ کے پاس ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوگا. اگر حالت پیشی میں واحد ہے، جمع بھی حالت پیشی میں ہوگا. تو اب ہم اس کو انفوگرافک ویو میں سمجھتے ہیں ان 2 باتوں کو، اور اس کے بعد ہم انہی 2 باتوں کی اپلیکیشن کو قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس بروکن پلورل جو ہیں، جمع مکسر جو ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہوں گے. سو دس از اے پارٹ 2 آف لیسن نمبر 7. ہم جمع مکسر پڑھ رہے تھے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس انفوگرافک ویو کے اندر کچھ جنرل ایگزامپلس کو اسٹڈی کریں گے، جن کے اندر میں کچھ باتوں کی اپلیکیشنز بتاؤں گا جو ہم نے انٹرو میں پڑھی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو وہ باتیں دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ میں نے ایک روڈ میپ سا بنایا ہوا ہے، اور سب سے پہلی بات لکھی ہوئی ہے کہ واحد اور جمع کی ایک حالت. ٹھیک ہے، جمع مکسر جو ہوں گے، میں نے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ ان کے واحد کی حالت اگر پیشی ہے تو ان کے جمع کی حالت بھی پیشی ہی ہوگی، یعنی یہ دونوں ایک ہی حالت میں ہوں گے. کیا مطلب کہ ان کے آخری حرف پر اگر پیش آ رہی ہے واحد کے، تو جمع کے آخری حرف پر بھی لازمی بات ہے پیش آئے گی، چاہے وہ تنوین کی صورت میں آئے، چاہے وہ تنوین سے علیحدہ ہو کر آئے. جیسے یہاں پر آپ دیکھو، سب سے پہلی اگزامپل آپ دیکھو خبرن. یہاں پر آپ دیکھو کہ آخری حرف پر پیش آ رہی ہے تنوین کی صورت میں، تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے، حالت پیشی میں ہے. اگر اس کا جمع کریں اخبارن تو یہ حالت پیشی میں ہے، یہ بھی کیونکہ اس کے آخری حرف پر پیش ہے. تو یہ ہمارے پاس جمع مکسر ہیں، اور آپ دیکھو گے کہ ان کے اندر کوئی خاص قاعدہ نہیں آپ کو نظر آئے گا. تو آپ کو یہ جیسے ہیں ویسے ہی یاد کرنے پڑیں گے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے قلبن. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس دیکھو آخری حرف پر پیش ہے، اس کا واحد حالت پیشی میں ہے، اس کا جمع بھی حالت پیشی میں ہے. قلبن قلوبن، اس کا جمع بھی حالت پیشی میں ہے. اسی طرح کتبن، یہ والا ورڈ بھی ہمارا سیم بات ہے کہ اس کا بھی واحد حالت پیشی میں ہے، اس کا جمع بھی حالت پیشی میں ہے. تو یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جمع مکسر کے اندر اگر ہم عربک کانٹیکس میں بات کریں، حالت پیشی کے اندر اگر واحد آ رہا ہے تو جمع بھی حالت پیشی میں،
اگر حالت زبری میں واحد آ رہا ہے تو جمع بھی حالت زبری میں، اسی طرح حالت زیری کے اندر اگر واحد آ رہا ہے تو جمع بھی حالت زیری میں۔ اب نیکسٹ جو میں نے بات لکھی تھی، یہ قاعدے سے بے نیاز ہیں، یہ بات میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ اس میں جب قرآنک ایگزامپلس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر آپ کو کوئی ایسا کی ورڈ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس بات ہے وہ کیا ہے کہ یہ 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل سیم جمع سالم پلورل فارم آف ناؤن کی طرح، صرف فرق اس میں اور جمع سالم میں یہ ہوگا، جمع مکسر میں اور جمع سالم میں صرف ایک فرق ہوگا کہ وہاں پہ ایک پراپر کی ورڈز اور قاعدہ استعمال ہوگا، یہاں پر وہ چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا انفوگرافک ویو تھا، میں نے آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے بتائی باتیں، اور یہ 3 باتیں میں نے آپ اچھی طرح ریممبر کر سکو، اس لیے میں نے ان کو انفوگرافک ویو میں بھی لکھ دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اب اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ہم قرآنک ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ سو لیکچر نمبر 7 کا پارٹ 3 قرآنک ایگزامپلس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، اور اس سے پہلے ہم انٹرو کے اندر اور انفوگرافک ویو کے اندر جمع مکسر کی کچھ امپورٹنٹ باتیں پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو کافی حد تک اندازہ ہوگا جمع مکسر ہم کن کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلی جو میرے پاس قرآنک ایگزامپل سے میں نے ورڈ لکھا ہے وہ ہے ازواجن، تو یہ والا ورڈ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے لیا اور اس کے معنی ہے بیویاں، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہو یہ جمع میں آ رہا ہے، ان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں جمع مکسر کے بارے میں کہ وہ جمع ہوتے ہیں جن کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، مطلب جیسے ہمارے پاس جمع سالم میں ہوتا تھا کہ اونا اور اینا آتا تھا آخر میں، تو ہم اندازہ لگا لیتے تھے کہ ہمارے پاس یہ والا جو جمع ہے ہمارے پاس یہ جمع سالم ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھو کہ کوئی ایسا آپ کو ترتیب یا قاعدہ نہیں ملے گا۔ تو یہ والا ورڈ ہمارے پاس ازواجن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے لیا اور اس کے کیا معنی ہے بیویاں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کے انعام کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو میں نے جنتوں میں پاک باز بیویاں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے لیے ہم نے طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں جن کے ٹیسٹ ورسٹائل ہیں، تو یہاں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے امواتن اور احیاؤن، یہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے لیا ہے اور اس کے بھی معنی مردہ اور زندہ کے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ مردہ اور زندہ ویسے واحد میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ آیت کی روح سے اس کو پڑھنا شروع کرو گے اس آیت کو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر یہ دونوں لفظ جمع کی صورت میں ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ شہداء کے بارے میں اللہ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں کہ تمہیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہے، اس لیے تم ان کو مردہ نہ کہو۔ تو یہ یہاں پہ یہ جو 2 ورڈز ہیں یہ جمع کی صورت میں ہی یوز ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے آپ غور کرو الاموالی والانفسی، یہ 2 ورڈز اگر آپ غور کرو تو سٹارٹ میں ال لگا ہوا ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں ورڈ آپ دیکھو کہ یہ اسم خاص ہیں۔ اور دوسری بات ہے جو واو درمیان میں آ رہا ہے اس کو ہم نیکسٹ لیسن کے اندر پڑھیں گے، ان کو ہم حروف جار کہتے ہیں۔ تو یہ جس ورڈ کے بھی پیچھے لگتے ہیں اس ورڈ کے آخری حرف کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے۔ ابھی ہم اس لفظ کو دیکھ رہے ہیں الاموالی والانفسی، یہ سورہ بقرہ کی 155 آیت سے میں نے لیا ہے اور اس کے کیا معنی ہے مال و جان۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ تمہیں آزمایا جائے گا مال سے، جان سے، بھوک سے، دشمن کے خوف سے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اگلا جو میرے پاس ورڈ ہے وہ ہے کفارن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 سے میں نے لیا ہے اور اس کے معنی ہے کفار۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے کفر پر ہی مر جائیں اور ان کی موت ان کے کفر پر ہی ہو تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ان پر اس دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے البیوتا۔ اب یہاں پہ آپ غور کرو کہ سٹارٹ میں ال لگا اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ اسم خاص ہے اور یہ سورہ بقرہ کی 189 آیت سے میں نے لیا ہے اور اس کے معنی ہے گھروں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جمع میں استعمال ہو رہا ہے، آپ دیکھو یہاں بھی کفار جمع میں تھا، ٹھیک ہے، اور مال و جان یہ بھی ان کے مال و جان، تو یہ بھی جمع میں ہی یوز ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو یہ والی آیت ہے سورہ بقرہ کی 189 آیت، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل عرب سے مخاطب ہیں کہ ان کا یہ رواج تھا، انہوں نے یہ ریت بنا لی ہوئی تھی کہ وہ ہمیشہ جب احرام باندھ لیتے تھے تو وہ اپنے گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، تو اپنے گھر کے سامنے والے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس ریت کو توڑنے کے لیے ان کو کہا ہے کہ تم اپنے گھروں کے سامنے سے داخل ہوا کرو۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آیت ہے الآیاتی، سورہ بقرہ کی 219 آیت سے میں نے یہ لفظ لیا ہے اور اس کے معنی ہے احکام۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوگے یہاں پر کہ یہ بھی جمع میں ہی آ رہا ہے۔ اس آیت کے اندر شراب اور جوئے کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے، بہت وضاحت سے اللہ تعالیٰ یہاں شراب اور جوئے کی ممانعت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ ہماری قرآنک ایگزامپلس تھیں جو میں نے 6 قرآنک ایگزامپلس لکھی ہیں جس میں اسم عام اور اسم خاص دونوں انکلوڈیڈ ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، آپ ان کو تفسیر سے پڑھیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔